زندگی کچھ تو بتا کس نمبر 3 عام ملات میں شام کو دونوں میاں بیوی گھر میں سب سے پہلے کھانا کھاتے اور حقہ لے کر بیٹھ جاتے۔ حقہ کی چلن میں تمباکو کے علاوہ کوئی افیم جیسی چیز بھی ہوتی تھی۔ اس افیم جیسی چیز کی فراہمی بہرحال باجو کی ذمہ داری تھی۔ حقہ پینے کے کچھ ہی دیر بعد دونوں نشے میں ہو جاتے۔ نشے میں ہونے کے بعد روز ہی اور ایک ہی انداز میں اپنے فوت ہو چکے بچوں کو یاد کرتے۔ وہ تینوں بچے بیچارے بچپن میں ہی مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر چل بسے تھے۔ ان کو یاد کر کے رونا بھی ان دونوں کا روزانہ کا معمول تھا۔ جاگتے میں جو ان کا آخری سین ہوتا، کیونکہ اس کے بعد جلد ہی وہ سو جاتے اور کمرے میں دونوں کے خراٹے گونجنے لگتے۔ بلا رات کو کہیں ان کے سونے کے بعد ہی گھر آتا، وہ ان کو سوئے ہوئے دیکھتا اور سیدھا اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ گھر کے دوسرے افراد سے اس کی ملاقات پھر اگلی صبح ہی ہوتی۔ ان کے قصبے میں ایک جنرل اسٹور تھا، جامین جنرل اسٹور نام تھا اس کا۔ وہاں سے عورتوں کی ضرورت کی تقریباً ہر چیز مل جاتی تھی۔ جب مرد لوگ اپنی اپنی مزدوریوں پر روانہ ہو جاتے تو جامین جنرل اسٹور پر عورتوں اور لڑکیوں کا تانا بن جاتا۔ وہ اپنی ذاتی ضرورتوں کے سامان کے علاوہ دستکاری کے لیے استعمال ہونے والی سوئیاں، سلائیاں، دھاگے اور کپڑے بھی وہیں سے خریدتی تھیں۔ اس قصبے کی زیادہ تر عورتیں ویسے تو ان پڑھ تھیں، لیکن ان میں بہت سی گھروں میں رہ کر کشیدہ کاری، کڑھائی اور کروشیے وغیرہ کا کام کرتی رہتی تھیں۔ اسی کام کی کمائی سے انہیں اپنے اور گھر کے اخراجات چلانے میں مدد ملتی تھی۔ اس اسٹور کا مالک پورے علاقے میں اکیلا ہی اس سب ہنرمندی کا گاہک تھا۔ وہ کام کی کوالٹی کے مطابق اچھی ادائیگی کرتا تھا، اس لیے وہ سب خواتین بھی اس کی عزت کرتی تھیں۔ وہ خود بھی ان دستکاریوں کو بڑے شہر میں بیچ کر اچھے پیسے کماتا تھا۔ بگو نام کا ایک نوجوان اکثر اسٹور کے تھڑے پر بیٹھا دیکھا جاتا تھا۔ اس کا اصل نام تو گلزار احمد تھا، مگر اس علاقے میں وہ بگو کی عرفیہ سے ہی پکارا جاتا تھا۔ صحت مندی اور وجاہت دونوں لحاظ سے اچھا تھا۔ اسٹور کے مالک سے اس کی ذاتی نوعیت کے تعلقات تھے اور وہاں آنے والی 2-3 لڑکیوں سے اس کی ڈھکی چھپی سلام دعا تھی۔ اس نے یقیناً ہر لڑکی کو یہی بتایا ہوگا کہ وہ صرف اسی کا عاشق ہے، اسی پر مرتا ہے۔ وہ اپنی ان سہیلیوں کو جامین جنرل اسٹور سے خریداری میں مالی مدد بھی فراہم کرتا تھا، البتہ اپنی ان جھوٹی سچی سہیلیوں کے علاوہ کسی اور لڑکی کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ بگو کا اکثر گھر کسی دور دراز گاؤں میں تھا، جہاں اس کی بیوی اور 2 بچے اس کے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ یہاں وہ اسی قصبے میں ایک کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہائش پذیر اور مقامی ڈی ایس پی کا پرائیویٹ ڈرائیور تھا۔ ڈی ایس پی امان اللہ خان کو سرکار کی طرف سے ایک گاڑی وتھ ڈرائیور ملی ہوئی تھی، مگر وہ ان کے ذاتی استعمال میں رہتی تھی۔ گھر والوں کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ کار خرید رکھی تھی اور بگو اسی کار کا ڈرائیور تھا۔ امان اللہ خان کا دفتر تو بڑے شہر میں تھا، لیکن انہوں نے اپنی رہائش اسی قصبہ کے بیر اپنے بڑے سے آبائی گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ جب تک بگو کو امان اللہ خان کے گھر سے موبائل کال نہیں آ جاتی تھی، وہ اسی قصبے میں زیادہ تر جامین جنرل اسٹور کے بیر بیٹھا ملنے جلنے والوں سے گپیں ہانکتا رہتا۔ ڈی ایس پی کا ڈرائیور ہونے کی وجہ سے قصبے میں اس کا رعب بھی تھا۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح بگو کی بلے سے اچھی سلام دعا تھی۔ بلا آتے جاتے کبھی کبھی بگو کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا اور کچھ گپ شپ بھی ہو جاتی۔ چند مہینوں سے بگو اسے کچھ زیادہ ہی پیار اور عزت سے بلانے لگا تھا۔ بلا اس کی وجہ جاننے کی بجائے اسے اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ کبھی کبھی جب بلا دن کے وقت جامین اسٹور کے پاس سے نہ گزرتا اور بگو فارغ ہوتا تو وہ بلے سے ملنے اس کے گھر بھی آ جاتا۔ پہلے تو ایسے شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، البتہ کچھ ماہ سے یہ جلدی ہونے لگا تھا۔ بگو جب بھی بلے سے ملنے آتا تو ایک خاص انداز سے دروازہ کھٹکھٹاتا اور پھر بلے کا نام لے کر آواز بھی دیتا۔ رانی اور نجمہ بھی قصبے کی بہت سی دوسری عورتوں کی طرح کروشیا اور کشیدہ کاری کا کام کرتیں اور زمین اسٹور پر ہی بیچتی تھیں۔
سوئی سلائی اور کپڑے دھاگے کے لیے انہیں بھی یہیں آنا پڑتا تھا۔ بلے کی شادی سے پہلے تو وہ اپنی دستکاری کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج میں بھی ماں کا ہاتھ بٹایا کرتی تھیں، مگر اب گھر کا سارا بکھیڑا صرف رشیدہ کی ذمہ داری بن چکا تھا۔ گھر میں موجود ویٹ ٹرانسٹر سارا دن بجتا رہتا۔ رانی اور نجمہ زیادہ تر پھول بوٹے کاٹنے میں مصروف رہتیں یا پھر ماں کے ساتھ بیٹھ کر گپیں ہانکا کرتی تھیں۔ ماں بھی آرام سے کہہ دیتی کہ سسرال جا کر یہ سب جھنجھٹ کرنے ہی ہیں تو چلو 4 دن جہاں اچھا وقت گزار لو، پھر نہ جانے تمہاری قسمت میں کیا وبال لکھا ہے۔